کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرے اور پھر نماز کے لیے اول وقت میں جانے کی کوشش کرے اور وہ چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک اونٹ کو ذبح کرنے کی قربانی کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ پھر درجہ بدرجہ بکرا، چھترا، مرغی، حتیٰ کے انڈے تک۔ تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے کہ اس وقت تک فرشتے آنے والوں کا استقبال فرماتے ہیں، ان کا نام سونے کے قلموں کے ساتھ، چاندی کے برقوں کے ساتھ پہ لکھتے ہیں جو جمعے میں آنے کی پہل کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 بندے جب مسجد میں آ جائیں تو فرشتے رجسٹر کو کلوز کر دیتے ہیں۔ دوسری میں آتا ہے کہ جب امام خطیب خطبہ شروع کر دے، تقریر کرنی شروع کر دے، اللہ کی حمد و ثنا پڑھنی شروع کر دے تو فرشتے ادباً مسجد کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہم سب کو اول وقت میں جمعے کے لیے آنا چاہیے تاکہ وہ انعامات جو اللہ کی طرف سے ہیں ان کے ہم حقدار بن جائیں، وہ ہمیں مل جائیں۔ تو اگر انسان کی زندگی میں نہ سینکڑوں جمعے آئے تو سینکڑوں جمعوں کا اول ثواب جو بندہ پائے اور پھر غسل کر کے آئے اور پھر نماز کے لیے اول ثواب بھی اول پائے، قربانی بھی اول کا اجر پائے، رجسٹرڈ چاندی کے برقوں پہ اپنا نام بھی لکھائے، تو زندگی کے اندر نہ جانے کتنے جمعے۔ اور پھر جو بندہ غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ پچھلے مٹا دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے۔ اور جتنی دیر تک وہ بندہ نماز کا انتظار کرتا ہے، یعنی جمعے کے لیے یا دوسری جماعت کے لیے بندہ مسجد میں آئے اور بیٹھ کے انتظار کرے کہ کب جماعت ہوگی اور میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب سے وہ آیا جب تک بیٹھے گا وہ نماز ہی کا اجر پائے گا۔ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گا اسے اجر نماز کا ملتا رہے گا، اور جتنی دیر تک وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، جس جگہ پہ بیٹھا اور جب نماز پڑھ لی، جتنی دیر تک وہ نماز والی جگہ پہ قیام کرے گا اتنی دیر تک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس بندے پہ درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حضور دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اللہ کریم اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے۔ جس بندے کے حق میں اللہ کے فرشتے بخشش کی دعائیں رب کے حضور مانگے، اس بندے کی عظمت کتنی بلند ہو جائے گی۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ دنیا کا وہ انعام پانے کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کی کوئی اوقات نہیں، ہم ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کی طرف سے انعام اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کی یا ہمارے نظریے کی یا ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نماز کے لیے شوق کے ساتھ آئیں، محبت کے ساتھ آئیں۔ اور پھر یہ شعر بھی اکثر نعت خواں پڑھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو نماز کے لیے وہی آتا ہے جسے اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، دوسرا یہی کشمکش میں پڑا رہتا ہے کہ نہ جانے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں فلاں مصروف ہوں، میں فلاں مصروف ہوں۔ نہیں، یہ مصروفیات کی بات نہیں ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو جسے وہ چاہتا ہے اسے، تو ایک حدیث مبارکہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے رب محبت فرماتا ہے، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اسے اچھے راستے پہ ڈال دوں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، وہ دین کی فکر لے کے پھرتا ہے، اسے دین کی فکر لگ جاتی ہے، کسی کو پہلی کی، کسی کو بزنس کی، کسی کو فیکٹری کی، کسی کو مال کی، کسی کو مویشی کی، کسی کو کسی کی، تو اس کو ہر وقت اگر فکر ہے لاحق رہتی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی رہتی ہے کہ میں رب کا دین عام کر دوں، میں اللہ کا دین عام پھیلا دوں، میں رسول اللہ کی سنتوں کو عام کر دوں، جس کو دیکھوں وہ میرے محبوب کے رنگ میں نہ گا جائے۔ یہ اسے فکر اللہ کریم اسے یہ فکر دے دیتا ہے، اس کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جسے یہ سمجھ بوجھ مل جائے اسے فکر لگ جاتی ہے، اور جسے فکر لگ جائے اسے پھر آخرت کا رب کریم غم نہیں رہنے دیتا، اسے آخرت کے غم سے اللہ کریم بری فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جمعے کی نماز کے متعلق آج کا یہ میرا ایک دعوتی ایک میسج تھا کہ نماز جمعہ کے لیے ہمیں جلدی کرنی چاہیے اور جلدی آنا چاہیے، کیونکہ نماز جمعہ کے متعلق بہت زیادہ عوائد بھی کہ جو نمازیں چھوڑ دے، جو 3 نمازیں چھوڑے جمعے کی، اس نے اپنے ایمان کو ایک گٹھری میں باندھ کے پشت کے پیچھے پھینک دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک بھی آپ فرماتے کہ خبردار ہو جو جمعے کے متعلق خبردار ہو جو خبردار ہو جو آپ فرماتے میں دیکھوں اقامت ہو، صلاۃ ہو، نماز ہو، پھر میں دیکھوں کہ کون جمعے کے لیے، ایک نماز کے لیے اور ایک جمعے کے لیے، کون جمعے کے لیے نہیں آیا۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کے ساتھ جلا دوں جو جمعے کے لیے سستی کرتے ہیں یا جمعہ نہیں پڑھتے، اور پھر جمعہ بھی نہ پڑھنا، نماز بھی نہ پڑھنی، اور پھر دلوں میں گھروں میں سکون تلاش کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز جمعہ کے متعلق جلدی کیا کریں، یہ ایک بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی میں نے